ابو زکریا یحییٰ ابن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ ابو زکریا یحییٰ ابن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ 631 ہجری دمشق شام کے قریب نوا میں پیدا ہوئے۔ ایک سنی شافعی تھے، فقہ اور حدیث کے ماہر۔ انہوں نے حدیث سے لے کر الحیات، سیرت اور فقہ تک متعدد اور طویل تصانیف کی۔ النووی نے کبھی شادی نہیں کی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ایک کاروباری انسان تھے اور ان کے خاندان میں کوئی بھی عالم دین نہیں تھا۔ اس کے باوجود امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا دل دین کی طرف زیادہ مائل ہوتا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک سچے اور متقی انسان تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شروع سے ہی قرآن پڑھتے اور حدیث کا مطالعہ کرتے تھے۔ جب وہ 10 سال کے تھے تو انہوں نے پورا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا۔ یاسین بن یوسف مراکشی کہتے ہیں کہ میں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو نوا میں اس وقت دیکھا جب وہ 10 سال کے نوجوان تھے۔ ان کی عمر کے دوسرے لڑکے انہیں ان کے ساتھ کھیلنے پر مجبور کرتے تھے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس کھیل سے گریز کرتے تھے اور تلاوت قرآن میں مصروف رہتے تھے۔ ان کی فہم و فراست اور گہرائی کو دیکھ کر یاسین بن یوسف مراکشی کے دل میں نوجوان نووی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک خاص محبت اور پیار پیدا ہوا۔ انہوں نے ان کے استاد سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ اس لڑکے کا غیر معمولی خیال رکھیں کیونکہ وہ ایک عظیم عالم دین بننے والا ہے۔ ان کے استاد نے پوچھا کہ آپ کاہن ہیں یا نجومی؟ میں نے ان سے کہا کہ نہ تو میں کاہن ہوں اور نہ ہی نجومی، لیکن اللہ نے مجھے یہ الفاظ کہنے پر مجبور کیا ہے۔ ان کے استاد نے یہ واقعہ امام کے والد تک پہنچایا اور اپنے بیٹے کی سیکھنے کی جستجو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کی زندگی کو امام کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کے تھے تو ان کے والد نے انہیں دمشق بھیج دیا ان کی تعلیم کو لے کر، جو کہ ان کا پہلا اسکول تھا۔ دمشق میں قیام کے دوران انہوں نے 20 سے زائد اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث، اسلامی فقہ، اس کے اصول، نحو اور ایٹمالوجی کا مطالعہ کیا۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مملوک سلطان رکن الدین بائبرس کا غصہ نکالا جب اس نے دمشق کے رہائشیوں کی جانب سے درخواست کی، جنہوں نے کئی سالوں تک جاری رہنے والی خشک سالی کے دوران ٹیکسوں کے بھاری بوجھ سے نجات کو دمشق سے نکالنے پر بائبرس سے درخواست کی۔ اس نے دھمکی دینے پر اکسایا۔ اس پر نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جہاں تک میرا تعلق ہے دھمکیاں مجھے نقصان نہیں پہنچاتی ہیں اور نہ ہی میرے لیے کوئی معنی رکھتی ہیں۔ وہ مجھے حکمراں کو مشورہ دینے سے نہیں روکیں گے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ پر اور دوسروں پر واجب ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شافعی فقہ ہونے کے باوجود تمام مذاہب میں ان کا احترام کیا۔ الذہبی کے مطابق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی محبت میں ارتکاز اور جذب نے کہاوت والی شہرت حاصل کی۔ انہوں نے اپنا سارا وقت علم اور علم کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ پڑھنے اور لکھنے کے علاوہ انہوں نے اپنا وقت باہمی اور پیچیدہ مسائل پر غور کرنے اور ان کے حل تلاش کرنے میں صرف کیا۔ شیخ محی الدین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنا تاثر اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں 3 امتیازی قابل ستائش خصوصیات تھیں۔ اگر کسی کے پاس ان تینوں میں سے صرف ایک ہو تو لوگ رہنمائی کے لیے کثرت سے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علم کا ہونا اور اس کی تبلیغ، دوسرا دنیاوی میلانات سے مکمل طور پر بچنا، اور تیسرا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تینوں تھے۔
ان کا انتقال 44 سال کی نسبتاً کم عمری میں 90 میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیک خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کے علم سے زیادہ استفادہ اٹھانے والا بنائے، آمین۔